صرف تم، اریبہ ناولز آفیشل۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، کمرے میں پہنچ کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ آمنہ بیگم اسے دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ پریشانی میں وہ بھاگی ہوئی ہیرا کے پاس آئیں اور ٹھنڈے پانی کا گلاس تھمایا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ آمنہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ امی، مجھے وہ درندہ پھر نظر آیا تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں آپ کی دوائیاں لے کر نکل رہی تھی کہ میں نے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے آ کر پکڑتا، میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ امی، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمارے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ہیرا زاروں قطار رونے لگی۔ ہیرا کی بات سن کر آمنہ بیگم پر ایک دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے اعجاز صاحب کے ایک دوست کے یہاں پناہ لی تھی۔ اب وہ اس شہر میں شہریار خان کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اگر وہ ہیرا کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا تو اپنی بیٹی کو کیسے اس درندے سے بچاتی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ شہریار خان تو ہیرا کو دیکھ کے جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس نے پورے شہر میں اپنے آدمی چھوڑ دیے تھے جو بھیڑیوں کی طرح ہیرا کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا پائے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، شہریار خان کے طیش میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہیرا کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آئے۔ وہ کراچی شہر میں اعجاز صاحب کے جاننے والوں کا پتہ لگوا رہا تھا اور سب کے گھر جا کر باری باری ان کی بیٹی اور بیوی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح شہریار خان کافی لوگوں سے مل چکا تھا۔ جیسے ہی اس کو کوئی نیا پتہ ملتا، وہ فوراً اس پتے پر پہنچ جاتا۔ لیکن ہیرا پتہ نہیں اس شہر کے کون سے کونے میں جا کر چھپ گئی تھی کہ ابھی تک اس کا سراغ نہیں مل پایا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی اعجاز صاحب کے ہر جاننے والے کے یہاں چکر لگا رہا تھا۔ بھابھی، وہ شخص بہت چالاک ہے، باتوں باتوں میں الجھا کر ایسے سوالات پوچھ جاتا ہے کہ بندہ ناسمجھی کے عالم میں جواب دے ڈالتا ہے۔ رات کا کھانا
کھاتے ہوئے فاروق صاحب نے شہریار خان پہ تبصرہ کیا تھا۔ فاروق صاحب اعجاز صاحب کے دیرینہ دوست تھے۔ اعجاز صاحب نے مرتے وقت انہی کا ایڈریس دیا تھا اور ان کے مرنے کے بعد آمنہ بیگم اور ہیرا فاروق صاحب کے گھر رہائش پذیر تھیں۔ ہیرا سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ ہمیں بھی اس نے اپنی باتوں میں بہت الجھا لیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں کمزور پڑنے لگتا تو عمران سنبھال لیتا، اور جب عمران اس کی باتوں میں آتا تو مجھے بولنے کا حوصلہ مل جاتا۔ لیکن پھر بھی بھابھی اس کا تفتیشی انداز بہت سخت تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے ہیرا بیٹی کے لیے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ فاروق صاحب کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ ہیرا کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ کھانستے ہوئے آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا۔ آمنہ بیگم نے فوراً پانی کا گلاس ہیرا کے ہونٹوں سے لگایا۔ آمنہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ شہریار خان ان کے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا اور فاروق صاحب کو دھمکی بھی دی تھی کہ ہیرا اس کی پنگوہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے گھر میں اس کو چھپانے کی کوشش کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب خود بال بچوں والے تھے۔ شہریار خان کی دھمکیوں سے ڈر گئے تھے۔ آمنہ بیگم اپنا گھر بار چھوڑ کے بہت مجبوری کے عالم میں فاروق صاحب کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھیں، لیکن نہ جانے کیسے شہریار خان اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ ان کی طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ چکی تھی۔ جب بھی کوئی فاروق صاحب کے گھر آتا، عجیب نظروں سے ان ماں بیٹی کو دیکھتا۔ اگر آنے والے دو افراد ہوتے تو ان کی سرگوشیاں آمنہ بیگم کو بہت کچھ سمجھا دیتیں۔ ان کی فاروق صاحب کے گھر طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ جس دن شہریار خان دبے لفظوں میں پستول اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا تھا، سب گھر والے سہمے تھے۔ لوگوں کی چیمگوئیاں دیکھ کر فاروق صاحب کی بیگم نے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا تھا۔ آمنہ بیگم سمجھ بھی گئی تھیں۔ اس دن وہ لاؤنج میں آئیں تو فاروق صاحب کی بیگم کو لاؤنج میں
ٹیلی فون کے پاس بیٹھے ہوئے آیا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، آمنہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ان کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کے پریشان ہو گئی تھیں۔ آمنہ بیگم نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ انہوں نے اصرار کیا، بیٹی کے سسرال سے فون تھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ آمنہ بیگم نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھابھی، مجھے سچ سچ بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ آمنہ بیگم بہت محبت سے ان کے ہاتھ دباتی ہوئی بولیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ کب جائیں گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں اور آمنہ بیگم کو لگا کہ جیسے ایک بار پھر ان کے سر سے کسی نے چادر کھینچ لی ہو۔ جاری ہے